دلیپ کمار کی زندگی سے جڑی کچھ اور خبریں ہوں گی بلیٹن کا حصہ آگے چل کر. ابھی ایک نظر کچھ دیگر خبروں پر ڈالتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف کی ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ خواجہ آصف نے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا. نیب پروسیکیوٹر نے بھی خواجہ آصف پر کرپشن اور کک بیکس لینے کا الزام نہیں لگایا. لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہباز رضوی پر مشتمل بینچ نے سابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی ضمانت پر رہائی کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کیا. عدالت نے قرار دیا نیب تسلیم کرتا ہے کہ خواجہ آصف پر کک بیکس لینے کا الزام نہیں اور نہ ہی ان پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے. ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ نیب نے ایک رپورٹ 28 اپریل کو پیش کی جس میں الزام لگایا گیا کہ خواجہ آصف کے 1987 سے 2018 کی مدت میں 23 کروڑ روپے کے اثاثے آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے. نیب نے دوسری رپورٹ 18 جون کو دی جس میں 1990 سے 2016 کے دوران خواجہ آصف کے آمدن سے زائد اثاثوں کی مالیت 15 کروڑ 80 لاکھ روپے بتائی گئی. پہلی رپورٹ کا دورانیہ 31 سال اور دوسری کا 26 سال ہے. نیب نے اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی اور نہ ہی نیب پروسیکیوٹر اس نقطے پر عدالت کو مطمئن کر سکے. فیصلے میں مزید لکھا گیا کہ ایمکو کمپنی کا نمائندہ پاکستان آنا چاہتا تھا مگر تفتیشی افسر نے دبئی کی کمپنی کے نمائندے کو شامل تفتیش نہیں کیا. نیب تفتیشی نے خواجہ آصف کی 2004 سے 2008 کی بیرون ملک سے آنے والی رقم کی سفارت خانے سے تصدیق بھی نہیں کرائی. عدالت نے قرار دیا کہ پروسیکیوشن نے کیس ابھی ٹرائل کورٹ میں ثابت کرنا ہے جبکہ ریفرنس بھی دائر نہیں ہوا، اس لیے عدالت خواجہ آصف کی ضمانت منظور کرتی ہے. شاہد حسین، جیو نیوز، لاہور. نیب نارووال سپورٹس سٹی کمپلیکس کیس میں احسن اقبال کے خلاف کرپشن کے ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے. گرفتار کر کے اختیارات سے تجاوز بھی کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کی ضمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کی نارووال اسپورٹس سٹی کمپلیکس کیس میں ضمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے قرار دیا ہے کہ احسن اقبال کے خلاف نیب کرپشن کے ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا. تسلیم شدہ بات ہے منصوبہ نارووال کی عوام کے استعمال اور فائدے کے لیے شروع کیا گیا. منصوبے کی منظوری مجاز فورم CDWP نے دی. احسن اقبال نے پروجیکٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا. عدالت نے قرار دیا ہے کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے احسن اقبال رضاکارانہ طور پر تفتیشی افسر سے تعاون کر رہے ہیں. کیس ابھی انویسٹیگیشن میں بھی تبدیل نہیں کیا گیا. انکوائری کے موجودہ مرحلے میں درخواست گزار معصوم تصور کیا جاتا ہے. نیب نے احسن اقبال کو گرفتار کر کے اختیار سے تجاوز کیا. احسن اقبال کی ضمانت کا تحریری فیصلہ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس لبنہ سلیم پرویز نے جاری کیا ہے. احسن اقبال کی نارووال سپورٹس سٹی کمپلیکس کیس میں ضمانت 25 فروری 2020 کو ہوئی تھی. ساتھی رپورٹر اویس یوسف زئی کے ساتھ عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد. کراچی کے علاقے گجر نالے لاقت آباد 3 نمبر پر پانی کی لائن پھٹ گئی جس کی اب تک مرمت نہیں کی جا سکی ہے. تفصیلات بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ولید احمد. ایک طرف تو کراچی والوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، لیکن وہی دوسری طرف جب کوئی پانی کی لائن ٹوٹتی ہے تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن اس لائن کی مرمت نہیں ہوتی. یہی منظر ہے اس وقت گجر نالہ 3 نمبر کا. آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین عدنان زیدی آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے یہاں سے پانی کی لائن ٹوٹی ہے. یہ پانی جا رہا ہے اس گجر نالے کے اندر. یہ یہاں سے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ میٹھا پانی جا رہا ہے، گندے پانی کے ساتھ مل رہا ہے اور اس کے بعد یہ پانی ضائع ہو رہا ہے. اگر یہ لائن اسی طرح سے ٹوٹی رہی اور اس کی مرمت نہیں ہوئی تو پھر اور زیادہ پانی یہ سڑک پر آئے گا جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی کافی زیادہ متاثر ہو سکتی ہے. ہم نے یہاں پر لوگوں سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ 3 بجے سے یہ لائن بریک ہوئی ہے اور ابھی تک اس لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے واٹر بورڈ عملہ یہاں پر نہیں آیا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان طویل تعطل کے بعد پہلے امن مذاکرات ایران کی میزبانی میں ہوئے. ایرانی وزیر خارجہ نے فریقین سے کہا کہ وہ افغان عوام اور افغانستان کے مستقبل کے لیے سنجیدہ فیصلے کریں. بین الافغان مذاکرات کی بحالی اور سیاسی حل کے لیے پرعزم ہونا ہی افغان رہنماؤں اور سیاسی گروپوں کے لیے بہترین انتخاب ہوگا. غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے فریقین پر زور دیا کہ امریکہ کی 2 دہائیوں تک افغانستان میں موجودگی سے افغانستان کو نقصان پہنچا ہے، اس لیے اب امریکی انخلا کے بعد افغان عوام اور ملکی مستقبل کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے. امریکی انخلا کے ساتھ ہی افغانستان میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے روس جاتے ہوئے تہران میں ٹرانزٹ پڑاؤ کیا. انہوں نے نو منتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ذاتی پیغام پہنچایا. اپنے ہم منصب جواد ظریف سے ملاقات میں جے شنکر نے افغانستان کی تازہ صورتحال اور اس حوالے سے علاقائی اور 2 طرفہ معاملات پر بات چیت کی.
افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کرنے والا بھارت نئی صورتحال سے پریشان، جبکہ بھارتی میڈیا بھی بوکھلا گیا ہے۔ کہا طالبان نے ہرات میں بھارتی فنڈ سے بنے ڈیم پر قبضہ کر لیا۔ افغان حکومت اور طالبان نے بھارتی میڈیا رپورٹس کی تردید کی ہے۔ زرغون شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ The dam, its checkpoint and its equipment fell into the hands of the Taliban. افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد بھارت پریشان اور بوکھلاہٹ کا شکار۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ الزام لگایا کہ طالبان نے افغان صوبے ہرات میں بھارت کی طرف سے قریباً 2 ارب ڈالر سے بنائے گئے سلما ڈیم کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور 16 ڈیم ملازمین کو بھی مار ڈالا۔ India has invested more than $3 billion in Afghanistan. India has developed more than 400 projects in all 34 of its provinces. This includes schools, dams, hospitals, clinics, libraries, a sprawling parliament house. افغان حکومت اور طالبان نے ہرات ڈیم پر قبضے سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید کی ہے۔ طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کے قومی اور عوامی مفاد کے کسی بھی منصوبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بھارتی میڈیا یہ بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ طالبان نہ صرف غیر ملکی منصوبوں کو یرغمال بنا رہے ہیں بلکہ حکومتی شخصیات کو مار رہے ہیں اور بازاروں میں دھماکے کر رہے ہیں۔ افغان خاندانوں کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ More than 1,000 Afghan troops had fled to Tajikistan, some without putting up a fight. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے کابل میں اپنے سفارت خانے کے علاوہ مزار اور قندھار میں کونسل خانوں سے 500 کے قریب اسٹاف کو نکالنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکی اور نیٹو فوجی ساز و سامان وسط ایشیائی ممالک میں منتقل نہ کیا جائے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں طارق مصباح کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بزنس کمیونٹی کے کیسز نیب سے FBR اور متعلقہ اداروں کو منتقل ہو جائیں گے۔ وہ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ بزنس کمیونٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ کیسز ٹرانسفر کر دیے جائیں گے متعلقہ اداروں کو، پھر یہ کون سے کیسز ہیں اسپیسیفک جن کے اوپر نیب کاروائیاں کر رہا ہے؟ چیئرمین نیب صاحب کی ملاقات ہوئی جی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ سے بھی اور کچھ چیمبر کے پریزیڈنٹ سے، تو اس میں یقین دہانی کی گئی تھی کہ جو بزنس کمیونٹی کے کیسز نیب میں آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں ان کو FBR یا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈائیورٹ کر دیا جائے گا۔ اس میں سے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ ابھی بھی نیب کی طرف سے ان کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں، تو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ نوٹیفیکیشن نہیں ملیں گے لیکن نوٹسز ابھی بھی آ رہے ہیں بزنس مین کو۔ ایگزسٹنگ کیسز کی بات کر رہا ہوں جو آلریڈی نیب میں چل رہے تھے، اور یہ وہی کیسز ہیں جن کا چیئرمین نیب نے وعدہ کیا تھا کہ FBR اور متعلقہ اداروں کو ٹرانسفر ہو جائیں گے اور انہی میں نوٹسز آ رہے ہیں۔ بالکل سر، یہی کیا گیا تھا وعدہ کہ FBR یا واٹ ایور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ یہ کیسز ادھر ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ مگر بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک سیل بنایا گیا تھا، ترجمان نیب نے ہم سے کہا کہ اس میں شکایت کریں اگر ایسی کوئی شکایت ہے۔ سر وہ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کمیٹی بنائی گئی تھی، چیئرمین نیب صاحب نے بنائی گئی تھی کہ جو ریلیونٹ کیسز اگر اس طرح کے کچھ ہیں تو وہ ان کو ریفر کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک ریفر میری انفارمیشن کے مطابق ان کو ریفر نہیں کیے گئے کیسز فیڈریشن کو۔ سر اس سیل میں ایک نیب کا ڈائریکٹر ہونا تھا، اس نے یہ فیصلہ کرنا تھا، آپ کہہ رہے ہیں وہ سیل چل ہی نہیں رہا جس کے لیے نیب کا ترجمان کہہ رہے ہیں کہ اس میں جا کے شکایت کر دیں۔ اس میں ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی اس میں انوالو تھے ساتھ، جو ہمارے کراچی کے ہیں فیڈریشن کے پریزیڈنٹ مغو صاحب، وہ بھی اس میں انوالو تھے، لیکن سر جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ ابھی تک اس سیل نے کام نہیں شروع کیا۔ سر ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے، اسٹریٹ فارورڈ ڈیمانڈ ہے، وی وانٹ اے کرپٹ فری پاکستان۔ اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے وی آر ناٹ ود ہم، اگر کوئی ڈیلنگ کر رہا ہے غلط ڈیلنگ کر رہا ہے ہمارا تعلق کوئی نہیں، لیکن نیب واز ناٹ سپوز ٹو ڈیل ود بزنس مین۔ بزنس مین کے ٹیکس کے معاملات ہیں، سیل ٹیکس کے معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں ان کو FBR اور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں ریفر کیا جائے۔ نیب شوڈ ناٹ بی انویسٹیگیٹنگ بزنس مین۔ ہمارے معاشرے میں خواجہ سراؤں کی بڑی تعداد اسکول جانے سے محض اجتناب اس لیے کرتی ہے کہ اسکولز میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس منفی رویے سے بچانے کے لیے ملتان میں ٹرانسجینڈر اسکول کھول دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران چودھری کی رپورٹ میں۔ آپ اس معاشرے میں جو ہے سروائیو کر سکتی ہوں، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہوں۔ کلاس میں لیکچر دینے والی یہ ٹرانسجینڈر علیشہ شیرازی ہے، جس نے ملتان کی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے انٹرنیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں M.Phil کر رکھا ہے، اور اب پاکستان کے پہلے ٹرانسجینڈر اسکول میں اپنے جیسے ٹرانسجینڈرز کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہے، جبکہ دوسری ٹرانسجینڈر لیکچرر نے بھی سائیکالوجی میں BS آنرز کر رکھا ہے۔ اس قدر قابل اساتذہ کے ساتھ شروع کیے جانے والے اسکول کے طلباء بھی ان
ان جیسا بننے کا عزم لے کر کتابیں اٹھائے بیٹھے ہیں. ان کو ہر وہ چیز پرووائڈ کی گئی ہے جو تمام عام سکول والے بچوں کو پرووائڈ کی جاتی ہے. آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے. میں کہتی ہوں پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑا دن ہے یہ. ہم لوگ ان کو سمجھ سکتے ہیں, ان کی کمیونٹی سے ہیں, جس سے ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ہم پڑھا سکتے ہیں, تو جنرل پاپولیشن کے لوگ نہیں پڑھا سکتے. اور یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمیں بھی موقع دیا گیا ہے کہ ہم لوگ ان کو پڑھائیں. اس ٹرانسجینڈر اسکول میں نرسری سے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم دی جا رہی ہے. نرسری سے پرائمری تک ان کا سلیبس جاپان سے مرتب ہو کر آیا ہے, جبکہ مڈل سے انٹرمیڈیٹ تک نصاب تعلیم پاکستانی ہے. کلاسز کے آغاز کے پہلے روز 18 خواجہ سراؤں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اب میرے سارے خواب پورے ہوں گے, جو میں بننا چاہتی ہوں, جو میں کرنا چاہتی ہوں. جو انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے نا, اس سے ہم لوگ بہت خوش ہیں, اور ہم پڑھ لکھ کے یعنی کہ اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کریں گے اور معاشرے کو بھی سپورٹ کریں گے. انٹرمیڈیٹ کے بعد ٹرانسجینڈرز کو مزید تعلیم کے لیے جہاں مختلف یونیورسٹیز میں بھیجا جائے گا, وہیں ان کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے کوکنگ, بیوٹیشین اور ٹیلرنگ کی فنی مہارت بھی دی جائے گی. حکومت پنجاب کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے اس سے پہلے اس طرح کے موقع فراہم نہیں کیے گئے. کیمرہ مین زاہد قریشی کے ساتھ عمران چودھری, جیو نیوز, ملتان.